اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات زندگی حضرت فاطمہ بنت اسد۔ فخر مریم جناب فاطمہ بنت اسد کے دادا کا نام عمرو تھا۔ ذاتی شرافت اور فضیلت اور اپنے عدیم المثال کردار کی وجہ سے عمرو العلا بھی کہے جاتے تھے، لیکن ہاشم کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے۔ اس شہرت کی وجہ مورخین یہ بتاتے ہیں کہ ان کی قوم قریش قحط کی سخت مصیبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ آپ فلسطین گئے اور وہاں سے بہت سا آٹا لے کر مکہ واپس آئے، اس کی روٹیاں پکوائیں اور بہت سے جانور ذبح کر کے اس کا قورمہ تیار کرایا اور روٹیوں کو اس میں توڑ کر سرید بنایا۔ انہوں نے اپنی قوم کی دعوت کی۔ قحط کے بعد جس کی مصیبت میں لوگ مبتلا تھے، یہ پہلا ابر کرم تھا جس نے ان کو آب حیات بخشا۔ اس ایثار و قربانی نے عمرو کو ہاشم بنا دیا، کیونکہ حشم کے معنی توڑنے کے ہیں۔ ہاشم نے سالن میں روٹی توڑ کر سرید بنایا تھا، اس سبب سے ہاشم کے نام سے مشہور ہوئے۔ جناب ہاشم کا روٹیاں توڑنا اور شوربے میں بھگو کر لوگوں کو کھلانا اس درجہ عظمت اور حیرت سے دیکھا گیا کہ لوگوں نے قصیدوں میں آپ کی اس سخاوت کا ذکر کیا۔ مثلاً مطرود بن کعب یبن الزبیری نے کہا ہے کہ عمرو العلا ہی وہ نامور بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو شوربے میں روٹیاں چور کر کے اس وقت کھلائیں کہ جب مکہ والے قحط سے نہیں فوزار ہو گئے تھے۔ اسلامی عقائد کے مطابق تمام دنیا کے انسانوں سے عرب بہتر، عربوں میں قریش افضل اور قریش کے تمام قبیلوں میں بنی ہاشم افضل ہیں۔ چونکہ خاندان بنی ہاشم کو عبادت خدا اور خدمت خلق کا بے پناہ شوق و ذوق تھا، اس لیے خدا نے ان کو وہ فضیلت عطا فرمائی جو دنیا کے کسی دوسرے قبیلے کو حاصل نہ ہوئی۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے فضائل خارجیہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ کے جد جناب ہاشم ہیں، جن کی نسل کے فضائل کے بارے میں بے شمار احادیث موجود ہیں، جن میں سے چند ذکر کی گئی ہیں۔ واصلہ سے روایت ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اللہ نے بنی اسماعیل سے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا اور بنی کنانہ سے قریش کو اور قریش سے بنی ہاشم کو منتخب کیا۔ پیغمبر خدا فرماتے تھے کہ اے گروہ بنی ہاشم، اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے نبی برحق مبعوث فرمایا، اگر میں نے جنت کے دروازے کی کنڈی پکڑی تو میں ہرگز تمہارے سوا کسی سے اندر داخل کرنے کا آغاز نہیں کروں گا۔ حضرت جبرائیل نے جناب رسول خدا سے کہا کہ زمین کے تمام مشرق اور مغرب کو چھان ڈالا، لیکن کسی شخص کو محمد سے بہتر نہ پایا، اور تمام مشرق و مغرب میں تلاش کیا، لیکن کسی شخص کی اولاد کو بنی ہاشم سے بہتر نہ پایا۔ والد ماجد حضرت فاطمہ بنت اسد۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے والد گرامی جناب اسد، جناب ہاشم، عرب کی جانی پہچانی شخصیت کے فرزند ارجمند تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام قیلہ ملقب بے جزور بنت عامر بن مالک بن جزیمہ، جن کو المستلق بھی کہتے ہیں، وہ قبیلہ خزاعہ کے تھے۔ علامہ سید علی حیدر اللہ مقامہ نے لکھا ہے کہ جناب ہاشم نے پہلے مکے میں اپنی ہی قوم کی ایک خاتون سے عقد کیا تھا، جس سے اسد اور سیفی وغیرہ پیدا ہوئے تھے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ جناب ہاشم کو بے پناہ محبت تھی جناب اسد سے، جس کا سبب یہ تھا
کہ آپ اپنے پدر کی ایک فقراء پروری کی اسکیم کے محرک اور بانی ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ جناب ہاشم اسی لیے اپنے بیٹے اسد کے نام پر کنیت کرتے ہوں، جیسا کہ طبقات ابن سعد نے بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے اسد کے نام پر اپنی کنیت کرتے تھے، یعنی ابو اسد کہلائے جاتے تھے۔ آپ کی ولادت عبد المطلب سے بہت پہلے ہوئی تھی۔ عبد المطلب کی ولادت اپنے باپ ہاشم کے انتقال کے بعد مدینے میں ہوئی، جبکہ جناب اسد اپنے باپ کی حیات ہی میں سن تمیز کو پہنچ چکے تھے۔ جناب اسد بچپن سے بڑے ہی رحم دل اور انسانیت کے سچے خیر خواہ تھے۔ قریش کی حالت یہ تھی کہ جب ان میں کوئی فقر و فاقے کی مصیبت میں مبتلا ہوتا تو وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر کسی جگہ پر چلا جاتا اور وہ سب لوگ اپنے اوپر خیمہ گرا دیتے، یہاں تک کہ اسی میں مر جاتے۔ ان لوگوں کی اس مصیبت کا خاتمہ اس وقت ہوا جب ان میں ہاشم بن عبد مناف پیدا ہوئے۔ وہ بڑے ہو کر اپنی قوم کے سردار بنا دیے گئے۔ جناب ہاشم ہی کے ایک فرزند کا نام اسد تھا۔ یہ جب بچے تھے تو ان کا ایک ساتھی جو قبیلہ بنی مخزوم سے تھا اور اس سے ان کی دوستی تھی اور یہ اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ بھوک کی وجہ سے میری بری حالت ہے، بڑی تکلیف و مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جناب اسد پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس پہنچے اور واقعہ بیان کیا۔ جناب ہاشم کی زوجہ نے فوراً کافی مقدار میں آٹا اور پنیر اس لڑکے کے گھر بھیج دیا، جس سے کئی روز تک وہ آرام سے بسر کرتے رہے۔ جب یہ ذخیرہ ختم ہو گیا تو پھر اس لڑکے نے جناب اسد سے اپنی مصیبت بیان کی اور ان کی ماں نے پھر غلہ وہاں بھجوا دیا۔ اس واقعے سے جناب اسد کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ ماجدہ کا اعلیٰ کردار بھی سامنے آتا ہے کہ اس محترمہ میں کی خدمت خلق کا جذبہ قدرت نے کس قدر کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا کہ جس کا اثر اولاد میں آنا ناگزیر تھا۔ محققین نے جناب فاطمہ بنت اسد کی اس مناجات سے کہ جو آپ نے ولادت امیر المؤمنین کے موقع پر کی تھی، آپ کے مومنہ کاملہ ہونے پر استدلال کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ خاندان بنی ہاشم کے مرد تو مرد، عورتیں بھی کافرہ یا مشرکہ نہیں تھیں۔ اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ جب حضرت علی کی ولادت ہوئی تو بچے میں آپ نے آثار بزرگی دیکھ کر اپنے باپ اسد کے نام پر اسد نام رکھا۔ علامہ عبید اللہ امرتسری تحریر کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے والد کے نام پر اس کا نام اسد رکھا تاکہ ان کے والد کا نام ان کے ذریعے زندہ رہے۔ اگر جناب اسد کافر یا مشرک ہوتے تو ان کی بیٹی کہ جو مومنہ تھیں اور دین ابراہیمی پر تھیں، ہرگز کافر باپ کے نام پر اپنے اس فرزند کا کہ جس کی عظمت اور بزرگی وہ پہلے سے ہی جانتی تھیں اور جس کو ولادت کا وہ شرف حاصل ہے کہ جو ابتدائے خلقت عالم سے قیامت تک کسی شخص کو نصیب ہوا ہے اور نہ ہوگا، نام نہ رکھتیں۔ یہ بھی جناب اسد کے ایمان پر ایک دلیل ہے کہ جناب اسد مومن کامل تھے اور دین ابراہیمی کے پیرو تھے۔ فخر مریم حضرت فاطمہ بنت اسد کے معنی اور وجہ تسمیہ۔ آپ کا نام فاطمہ تھا۔ فتم کے لغوی معنی چھڑانے کے ہیں، فاطمہ کے معنی ہیں چھڑانے والی۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام بھی فاطمہ تھا۔ ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے نام کے باقی رکھنے کے لیے اپنی بیٹی میں اپنی سیرت و کردار اور عادات و اطوار کے آثار دیکھ کر یہ نام رکھا ہو۔ اس سے آپ کی والدہ محترمہ کا ایمان و ایقان اور سیرت و کردار بھی سامنے آ جاتا ہے کہ وہ اتنی ہی بزرگ تھیں جتنی کہ آپ، اتنی ہی پاک و پاکیزہ و طاہرہ تھیں جتنی کہ آپ، اور بندگان الہی کے دکھ درد میں ویسی ہی شریک تھیں جیسے کہ آپ۔
افسوس ہے کہ ان معظمہ کے تاریخوں میں حالات نہیں ملتے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے القاب اور کنیت۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے بہت سے القاب تھے کہ جو کتابوں میں درج ہیں۔ مثلاً آپ کو فخر مریم کہا جاتا ہے۔ فخر مریم آپ اس لیے کہلاتی ہیں کہ جو شرف آپ کو حاصل ہوا وہ مادر عیسیٰ کو حاصل نہ ہو سکا۔ جب ولادت عیسیٰ کا موقع آیا تو ان کو بیت المقدس سے نکل جانے کا حکم ہوا، اور جب آپ پر آثار وضع حمل